اس معاملے میں نہیں پڑے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے رسپیکٹ دینی ہے اس حوالے سے بھی کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس آواز کو بلند نہ کیا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اتنی قابل احترام ہیں جتنی اپنی مبارک زندگی کے اندر. اور یہ باقاعدہ جو مفتی اعظم سعودیہ نے روضہ شریف کی حاضری کے اوپر جو کتاب لکھی ہے وہ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو کے آئی ہوئی ہے. انہوں نے باقاعدہ اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس بھی آواز بلند کرنا اس طرح ہی گستاخی ہے جس طرح کی ان کی مبارک زندگی کے اندر ان کے حضور آواز کو بلند کرنا گستاخی ہے. اور اسی وجہ سے روضہ شریف کے اوپر اب تو نئی کنسٹرکشن ہوئی ہے، اور نئی کنسٹرکشن میں جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں آیات لکھی تھی سیم انہوں نے وہی آیات بڑی کر کے اوپر لگا دی ہیں. سینٹرل جو مین جالی ہے جس میں ایک بڑا سا آپ کو رنگ سا بنا ہوا نظر آئے گا، اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس کی سیدھ میں نبی علیہ السلام کا چہرہ انور ہے، اور پھر تھوڑا سا اس سے آگے سیدنا ابوبکر، اور پھر اس سے آگے سیدنا عمر. لیکن یہ سامنے سے ہے، اگر آپ اوپر سے دیکھیں اس کا نقشہ بھی ویسے اب اندر سے انہوں نے نا اینیمیشن بنا کے جاری کر دیا ہے، ویسے تو اندر کوئی بھی نہیں جا سکا کئی سو سال سے. یہ جو اندر حکمران بھی جاتے ہیں نا قبر مبارک تک نہیں جاتے، اس کے بعد جو دیواریں بنی ہوئی ہیں نا ادھر تک ہی جاتے ہیں. تو حجرہ عائشہ کے وہ جو 2 کمرے تھے، ایک وہ کمرہ جس میں نبی علیہ السلام، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی قبریں ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، اور ایک جو ساتھ ایڈجسٹنٹ چھوٹا سا کمرہ جس میں بمشکل ایک چارپائی کی جگہ ہے اور تھوڑی سی جگہ بچتی جس میں حضرت عائشہ نے 47 ایئرز گزارے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد. وہ ریئل ٹائم انہوں نے ٹاپ ویو اس کا نا ایک اینیمیشن کی شکل میں رکھ دیا ہے. یہ آپ کو جو ویسے وہ گنبد خضرا نظر آتا ہے نا، اور اس کے نیچے قبر مبارک کا جو نقشہ عوام میں مشہور کیا ہوا انہوں نے، اونچی اونچی قبریں بنی ہیں اور گرین کلر کی پگڑی رکھی ہوئی ہے، وہ مولانا روم کی قبر ہے. اے بھی جھوٹ دسیا کہ انہوں نے جس کو وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور مولانا روم کی قبر موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیں، وہ ایگزیکٹلی وہاں سے کسی نے، اور وہ یہاں پہ ایون سینریز بکتی ہیں نبی علیہ السلام کی قبر کا اندرونی منظر ایگزیکٹلی کیا ہے وہ ہم اس میں اٹیچ کریں گے کہ اندر کس فارم میں. یعنی قبلہ شریف کی طرف سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی میت مبارک کو دفن کیا گیا، اور آپ کی بیک سائڈ پہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں سینے سے بھی تھوڑا نیچے اس سیدھ میں حضرت ابوبکر کی قبر بنائی گئی، اور پھر حضرت ابوبکر کے پیچھے ان کے آلموسٹ سینے کی سیدھ میں حضرت عمر کی قبر بنائی گئی. یوں قبریں بنی ہیں، یوں 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 سٹیپ پہ. اس کی وجہ سے یہاں پہ ایک سٹیپ خالی ہے جہاں جو میں نے بتایا جامعہ ترمذی میں موجود ہے، مشکات میں بھی، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دفن ہوں گے. تو اس وقت یہ پھر دیوار گرانی پڑے گی، ظاہر ہے تبھی اندر آپ پہنچ سکتے ہیں. بل ابھی تو قبریں اس طریقے سے ہیں، اور وہ روضہ شریف کا جو مین جالی جس پہ یہ 3 رنگ بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر انہوں نے وہ آیت مبارکہ لکھ کے لگائی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے اہل ایمان اپنی آواز کو بلند مت کرو رسول اللہ کی آواز سے، اور ان کو ایسے نہ پکارو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے غلطی سے حضور کی موجودگی میں آپس میں تلخ کلامی کی. اور راوی حدیث کہتے ہیں قریب ہے کہ اس امت کے سب سے بہترین 2 افراد برباد ہو جاتے جب انہوں نے رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کیا. اور پھر جو لیفٹ سائڈ پہ یعنی باب السلام والی سائڈ کے اوپر جو جالیوں کا پورشن ہے اس کے اوپر انہوں نے وہ آیت لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. اور یہ آیت نازل ہوئی تھی، اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جب آیات نازل ہوئی کہ حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، یعنی آپ کو مخاطب کرتے ہوئے تو چھوڑ دیں، وہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، آپس میں بھی نہیں بولنا. تو اس کے بعد صحابہ کرام حضور سے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ حضرت عمر جو جلالی طبیعت کے تھے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ نبی علیہ السلام کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ اتنا آہستہ بولتے تھے. تو پھر اللہ نے وہ آیات نازل کی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھا ہوا ہے نا، یہ تقوی کی نشانی ہے، ان کے لیے مغفرت ہے.
اور جو باب البقی والی سائڈ کے اوپر روزہ شریف کے آگے سے گزر کے وہ جو تیسری جالی ہے، یہ 3 پورشن جالیوں کے بنے میں، اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت والی آیت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ 3 آیات ہیں۔ اس طرح باب السلام کی طرف سے آپ انٹر ہوتے ہیں اور پھر روزہ شریف کے سامنے سے حاضری دے کے اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں۔ وہ بھی 4 کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے۔ الموطا امام مالک کے اندر ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے اور پھر قبر رسول پہ آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پھر حضرت ابوبکر کی قبر کے سامنے السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، اور ایک روایت میں السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ تو روزہ شریف کی حاضری، گنبد خضراء پہ ڈسکشن کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی قبر رسول کی حاضری کے اوپر کوئی آبجیکشن کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ قبر رسول کی حاضری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلانٹ ارتھ پہ کسی مسلمان کے لیے سب سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے تو ان میں سے ایک بڑی سعادت ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی محبت میں، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ جو کچھ ان لوگوں نے کیا وہ تو نبی علیہ السلام کی مخالفت ہے۔ ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں عراق میں گیا تھا، ہیرا نامی شہر میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی وہ تعظیم کروانے سے روک دیا جس میں شرک کا شائبہ ہو سکتا تھا۔ تو کیا نبی علیہ السلام نے خود گستاخی اپنی کی کہ وہ سجدہ کرنے سے روک دیا؟ کہتے نہیں عشق دے چلے نمبر، وہ عشق دے چلے ہی بان کے انہیں سجدہ کیتا سی نا، تو نمبر تے کو نہیں لے انہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو منع کر دیا۔ تو اپنے جذبات کو عشق کا نام نہ دیں، عشق وہ ہے جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی باؤنڈریز کے اندر اندر ہوگا۔ جہاں پہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی چیز ٹکرائے گی تو وہ آپ جتنی مرضی اس کو عشق کی داستان بنا کے پیش کریں، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس شخص کی بات مانیں جس کی قبر مدینے میں ہے، یا اس شخص کی بات مانیں کہ جو پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں، اور یہاں دفنا کے آپ لوگوں نے اس کے اوپر مزارات بنائے ہوئے ہیں، اور الٹا ان لوگوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر ویل کی ہوئی ہیں اور تعلیمات انہوں نے اپنی بتائی ہیں آپ کو۔ تو ہمارا تو جی اعلان جنگ ہے، اعلان جہاد ہے اس پورے سسٹم کے خلاف جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یوز کر کے ان لوگوں نے اپنے بابوں کی تعلیمات آپ کو بتائی ہیں۔ کیونکہ یہ صرف آپ کی دنیا نہیں برباد کر رہے، دنیا برباد کی آپ سوچیں ہوں گے دنیا کیسے برباد کی ہے؟ جی آپ سے چندے کھائے ہیں، موقع ملتا ہے تو آپ کی بچیاں بھی ہتھیا کے لے جاتے ہیں، کوئی موقع نہیں جانے دیتے، اور آخرت تو انہوں نے آپ کی برباد کر دی ہے۔ تو جتنا بڑا انہوں نے جرم کیا ہے نا، تو اس کے خلاف پھر بلا بھی اتنی بڑی آنی چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے، جو نعرہ لگائے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔